حکم بن عاص اور مروان بن حکم ان دونوں باپ بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا ظاہری سے وفات پا گئے تو حضرت عثمان غنی نے ان دونوں باپ بیٹوں کو واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی بھی کسی کے لیے بھی بد دعا نہ نکلتی تھی، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی ملعون قرار پائے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا حکم بن عاص اور اس کا بیٹا مروان بن حکم بھی شامل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لعنت فرما کر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، خود سوچیں کہ آخر ان کا گناہ اور جرم کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، جن کو خود اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زبان رحمت سے ان دونوں بدبختوں پر لعنت فرما کے ان کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دینے کا حکم۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ محترم ساتھیوں، حکم بن عاص بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا اور بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ نے بنی ہاشم کے ساتھ ہمیشہ اپنی دشمنی اور عداوت کو ہی ملحوظ خاطر رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ کفار اور بنی امیہ کے مشرکین وہی لوگ تھے جنہوں نے صرف اسی لیے اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو بظاہر شرف یاب کیا کہ اپنی جان کو بچا سکیں اور مسلمانوں کے قہر سے بچ سکیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے تو اس سے بالکل مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی تلوار کے زور پر یا طاقت کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی دشمنی اور عداوت کو نبھایا تھا اور منافقین میں شمار ہوئے تھے۔ حکم بن عاص منافقین کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی باتیں منافقین کے سامنے کیا کرتا تھا، اور تو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ اور بغض اس قدر اپنے دل میں رکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں جملے ادا کیا کرتا تھا، اور جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے سے گزرتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوششیں کیا کرتا تھا، لیکن بظاہر یہ اسلام قبول کر چکا تھا اور مسلمان کہلاتا تھا، اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ حکم بن عاص بدبخت کا ایک سب سے بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی پاک ازواج مطہرات کی آڑ میں رہا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے تو یہ اندر جھانکنے کی ناپاک جسارت بھی کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اس بدبخت کی باتوں سے آگاہ کیا اور اس کے کرتوتوں سے آگاہ کیا، اور حکم دیا کہ اس بدبخت اور ملعون پر لعنت فرما کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید خود تو اس کی اس گستاخی کو اور حرکت کو معاف کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کہاں گوارا تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رحمت سے مدینہ بدر ہونے کا حکم سنوایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت کو سنبھالا تو ان دونوں صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت نہ دی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ کا منصب سنبھالا تو انہوں نے اپنے سگے چچا ہونے کی بنا پر اور رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دے دی۔ محترم ساتھیوں، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کے خلاف ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ایک کام کیا تھا اور ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ واپس بلایا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دونوں خلفائے راشدین کے مقابلے میں نرم تربیت کے مالک تھے، چنانچہ کچھ اسلامی سلطنت کے انتظامات میں بھی ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، اور اوپر جلتی پر تیل کا کام مروان بن حکم اور حکم بن عاص کی اس مدینہ منورہ واپسی کے فرمان نے کیا، اور بہت سے صحابہ کرام اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ناخوش ہو گئے تھے اور ان سے راضی نہ تھے۔ وہ دوسری جانب منافقین اور باغی بھی اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمان اپنے خلیفہ کے خلاف ہوں تو ہم بغاوت کی ہوا کو ہوا دیں۔ چنانچہ بلوائیوں نے اور باغیوں نے اس بغاوت کو ہوا دی اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت کا محاذ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے دونوں صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حفاظت کے لیے مامور کرنا پڑا۔ لیکن بلوائی اور باغی اس قدر حاوی اور طاقتور ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام اجمعین کے گھروں کا محاصرہ بھی کر چکے تھے اور ان کو نظر بند کر چکے تھے، تاکہ کوئی بھی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ اور اسی محاصرے کا شکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی تھی۔ آپ کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا تھا اور آپ کو دھمکی بھی دی گئی تھی کہ یہاں تو آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں یا پھر آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ کرام اجمعین کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی قاصد بھیج کر اپنی مدد چاہی اور محاشرین کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدد طلب کی، تو کوئی بھی صحابی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی مدد کو نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، جو کہ بنی امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی خط لکھا تھا اور ان سے بھی اپنی مدد کی اپیل کی تھی اور محاصرین کے محاصرے سے ان کو بچایا جائے یہ اپیل کی تھی۔ اور معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی کچھ افواج کو روانہ بھی کیا تھا، لیکن ابھی وہ مدینہ منورہ سے دور ہی تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان تک پہنچ گئی تھی۔ جبکہ بعض شیعہ مؤخذ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جان بوجھ کر اپنی فوجوں کو تاخیر کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا، تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے۔ کچھ مؤخذ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ اس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کرام اجمعین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کے لیے نہ جا سکا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہوتے تو اپنے دونوں صاحبزادوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر ان کے گھر کے دروازے کے باہر مامور کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔